الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 16 میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ درس نمبر 15 کا جو آخری شعر تھا ہمارا، اس کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالی درس نمبر 16 کے اشعار کی طرف آپ اور ہم رواں دواں ہوں گے۔ کوز بودش آب می نامت بدست، آب را چوں یافت خود کو زے شکست۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بادشاہ کی حالت ایسی ہو گئی، کیفیت ایسی ہو گئی، اس آدمی کی طرح ہو گئی کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کوزہ تھا، پیالہ تھا، لیکن پانی نہ تھا۔ لیکن جب پانی ملا تو پیالہ ٹوٹ گیا تھا، کوزہ شکست۔ اب بادشاہ کی بھی کیفیت یہی ہوئی کہ وہ مصاحبین کے ساتھ شکار پر گیا تھا، اسے راستے میں کنیز ملی، اس کا دل کنیز پر آ گیا، پھر اس نے پیسے دام و درہم دیکھ کر کنیز کو خرید لیا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا جیسے ہی وہ کنیز کو خریدا، اپنے محل کو لے کر آیا، وہ بیمار ہو گئی۔ اب جب ملنے کا موقع نہ تھا، کنیز حاصل نہ ہوئی تھی، اس کے پاس جو ہے ارمان، تمنا، آرزو سب کچھ تھی، لیکن جب کنیز اسے مل چکی تو اب کنیز جو ہے بیمار ہے۔ اب بادشاہ نے جب کنیز کی بیماری کو دیکھا تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے آگے فرماتے ہیں شہ طبیباں جمع کردز چپ و راست، گفت جانے ہر دو در دست و شماست۔ کہتے ہیں بادشاہ نے دائیں بائیں سے حکماں کو جمع کیا، یعنی اپنی مملکت کے دائیں بائیں طرف سے تمام حکماں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ میری اور میرے معشوق کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گفت جانے ہر دو در دست و شماست، ہم دونوں کی جان، یعنی میری جان بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور میرے معشوق کی جان بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ میرے معشوق کی زندگی میری زندگی ہے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جان من سہ لس تو جانے جانموست، درد مندو خستہ اندر مانموست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میری جان تو معمولی چیز ہے، میری جان کی تو جان وہی باندھی ہے۔ میری جان کی چھوڑو، پہلے اس باندھی کی جان کو بچاؤ، کیونکہ وہ میرا عشق ہے، وہ میری معشوق ہے۔ میں مریض عشق ہوں، میرا علاج وہی ہے، یعنی اس کی زندگی میری زندگی ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ عاشق اپنی ذات کو معشوق کے سامنے ہیچ جانتا ہے، ناکارہ جانتا ہے، اس کی نظر میں معشوق ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہم نے اس سے پہلے پڑھا، جملہ معشوق است و عاشق پردئی
زندہ معشوق است و عاشق مردئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا فرماتے ہیں جو کچھ ہے معشوق ہے، چوطرف جلوے معشوق کے ہی ہیں. کوئی معشوق میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ چار سو اس کے ہی جلوے نظر آتے ہیں، وہ معشوق کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری موجودات جتنی کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا معشوق ہے. معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ معشوق ہی معشوق ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی اپنے چہرے کو پھیر لو. ہے اللہ نے کوئی جہت کو مقرر نہیں فرمایا، تو جدھر چاہتا ہے جدھر بھی اپنے چہرے کو پھیر لو اللہ کی ذات کو پاؤ گے. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر کے درماں کرد مر جانے مرا برد گنجے در و مر جانے مرا. فرماتے ہیں جان میری جان، جس نے میری جان یعنی معشوق کا علاج کر دیا، میری باندی کا علاج کر دیا، میرے محبوب کا علاج کر دیا، وہ میرے سے موتی منگے کے خزانے لے جائے، وہ میرے سے موتی منگے کے خزانے کا حقدار ہے. عشق کے سامنے دام و درہم کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ سے جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کے وصال کے لیے صدقات واجبہ کے علاوہ صدقات نوافلہ بھی دیا کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو میں بارہا کہا یہ واقعہ تمثیلی ہے. بارہا مولانا یہ واقعہ سنا کر بندے کے قلب کو اللہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. دیکھ کہ وہ کنیز بیمار ہوئی تو وہ حکما کو بلایا، حکما کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں منگے کے خزانے دوں گا، دام و درہم دوں گا، میری کنیز کو بچا لو. میرے پاس پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معشوق کی اہمیت ہے. پہلے شعر میں فرمایا میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ میری جان کی جان تو میرے معشوق ہے. تو پہلے اس میں بتلایا کہ جان میرے معشوق کے سامنے کچھ نہیں. دوسرے شعر میں مولانا فرماتے ہیں مال بھی میرے معشوق کے سامنے کچھ نہیں. جب ایک معشوق مجازی کا یہ عالم ہے تو جو بندے حق و وصال کی منزلوں میں سیر کرتے ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی جانوں کو بھی لٹا دیتے ہیں، اپنے مالوں کو بھی لٹا دیتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جان و مال کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہ صدقات واجبہ کے علاوہ صدقات نفلی صدقات بھی اللہ کی بارگاہ میں عطا کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں نفلی عبادتیں بھی کیا کرتے ہیں، نفل صدقات بھی دیتے ہیں. یعنی جو اللہ نے واجبات رکھے ہیں اس سے ہٹ کر یہ لوگ دیتے ہیں. اللہ اپنے ایسے ہی بندوں سے مخاطب ہے. معلوم ہے جو اللہ کی محبت میں لٹنے والا ہے. ایک تو وہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دے، جو اس کا حق تھا وہ ادا کر دیا، اور ایک تو وہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تو ادا ہی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق پر رحم کا معاملہ کرتا ہے. اللہ ایسے ہی بندوں سے مخاطب ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو قرض حسنہ دے. ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے معبود کے سامنے، جو اپنے معشوق کے سامنے دین دولت کو، اپنی جان کو ہیچ جانتے ہیں. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں جملہ گفتن دش کے جانبا زی کنی فہم گرداری مومبا زی کنی. فرماتے ہیں کہ تمام حکیم کہنے لگے یک زباں ہو کر اس امر میں، اس معاملے میں ہم اپنی جان لڑا دیں گے. جان بازی کنیم، ہم اپنی جان کو لڑا دیں گے. اور کہا ہم خوب سوچیں گے اور مل کر مشورے سے کام کریں گے. پورے حکماء ایک جگہ ہو گئے. وہ حکماء جو ہے بہت ماہر تھے، وہ حکماء بہت ماہر تھے. وہ انہیں اپنی حکمت پر یقین تھا.
اس کے بعد حکما جو ہے آگے کہنے کیا کہتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں ہر یک از ما مسیح عالمی است، ہر علم را در کف ما مرہمی است۔ حکما نے یک زباں ہو کر کہا ہم میں کا ہر ایک حکیم عالم کا مسیحا ہے، یعنی مسیحا ثانی، ہر درد کا مرہم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ ذرا غور کرنا پڑے گا کہ حکما نے بڑی بات کہہ دی کہ ہم میں کا ہر ایک مسیحا ثانی ہے۔ کون ہے مسیح؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانشین ہے، ہم میں کا ہے ہر ایک۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں انبیاء کو مبعوث فرمایا تو ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے کہ زمانہ اس کے سامنے عاجز ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر جو ہے، جادو جو ہے عروج پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ عصا پھینکتے تو وہ سارے اشدہوں کو نگل لیتا، سانپوں کو نگل لیتا، پھر وہ سانپ کو پکڑتے، اژدہے کو پکڑتے تو پھر وہ لکڑی بن جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا بہت عروج تھا۔ حکما نے ماہ نخشب کے نام سے ایک چاند بنایا تھا جو باولی میں سے، جو کنویں میں سے ہر رات نکلتا اور صبح تک رہتا اور سارے شہر کو منور کر دیتا۔ بڑے بڑے حکما اس زمانے میں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکمت کو مان کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر۔ وہ عاجز آ گئے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس، بنی اسرائیل کے پاس ایک رسول ہوگا جو مردوں کو انی اخلق لکم من الطین، وہ جو ہے مٹی کے پرندے بنائے گا اور اس میں پھونک مارے گا۔ میں اختصار کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ مٹی سے جو پرندے بنا کر پھونک مارتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی کے پرندے زندہ ہو جاتے اللہ کے حکم سے۔ وہ مادرزاد اندھے کو اپنے معجزے کے ذریعے درست فرما دیتے، کھوڑیوں کو اچھا کرتے، مردوں کو زندہ کرتے، اور اپنی امت کے بچوں کو اس بات کی خبر دیتے وہ جو گھر میں کھاتے ہیں یا رکھ کے آتے ہیں وہ ساری خبریں دے دیا کرتے۔ یہ بڑی تفصیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا، مادرزاد اندھے کو آپ درست فرما دے رہے ہیں، کھوڑیوں کو اچھا کر رہے ہیں اور مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار رہے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، مگر ساتھ ہی آپ دیکھیے بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ بھی کہا گیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہ حکما کو کیونکہ اپنی حکمت پہ بڑا ناز تھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا جذبات میں بادشاہ کے سامنے، ہر یک ازما مسیح عالمی است، ہم میں سے ہر ایک حکیم اپنے زمانے کا مسیح ثانی ہے۔ اب یہ ہوا کہ بات یہ ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، یہ بات بھی ہم کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حکما نے بڑی بات کہہ دی۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں گر خدا خواہد نہ گفتن از بتر، پس خدا بن مود شاہد زے بشر۔ فرماتے ہیں ان حکما نے تکبر کی وجہ سے انشاءاللہ نہ کہا، گر خدا خواہد نہ گفتند، انہوں نے تکبر کی وجہ سے، بطر کہتے ہیں تکبر کو، تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو خدائے وحدہ لا شریک نے انسانی کمزوری دکھا دی۔
ان کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا، ہر یک ازما مسیح عالمی است، مگر انشاءاللہ نہیں کہا۔ جیسا کہ بندے کو ہر حال میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سورہ کہف کی یہ آیت پاک ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم کسی کام کے لیے یوں نہ کہو کہ کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے تو میں ضرور کروں گا، یعنی انشاءاللہ کہا جائے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قربانی دینے کا حکم فرمایا۔ اس کی تفصیل وہ پوچھتے گئے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ عمر کی کتنی ہونا چاہیے، بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے، 8ویں رکوع کے پاس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بارہا بنی اسرائیل پوچھتے گئے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا، جوان ہونا، بوڑھی ہونا، کیسی ہونا، دکھنے میں کیسی ہونا، وہ پوچھتے گئے۔ پھر آخر میں وہ عاجز آ کر یہ کہنے لگے ان البقرہ تشابہ علینا وإنا انشاءاللہ لمہتدون۔ ان کو بتاتے گئے، تمام اوصاف گائے کے بتاتے گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے، قرآن مجید جس کو کوٹ کر رہا ہے، یعنی ہم کو گائیں ایک جیسی دکھتی ہیں، اگر اللہ چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یعنی اس گائے کو ہم پالیں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ اب انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ پا گئے، گائے کو پا گئے، اس گائے کی قربانی بھی دی، اللہ نے اس قربانی کو بھی قبول فرما لیا، وہ سارے معاملات ہو گئے۔ تفسیر مظہری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل ہے، فرمایا آپ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ کا کلمہ نہ کہتے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے، تو انہیں قیامت تک اس گائے کا پتہ نہ چلتا۔ انشاءاللہ کہنے کی بڑی برکت ہے۔ اب یہاں حکماء نے کیا کیا، کیونکہ ان کے فن پر انہیں بہت گھمنڈ تھا، اور وہ بڑی بات کہہ اٹھے کہ ہر یک ازما مسیح عالمی، ہم میں کا ہر ایک حکیم عالم کا مسیحا ہے، مسیح ثانی ہے۔ اب جب ایسا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عجز کو بھی دکھا دیا، بندوں کے عجز کو بھی دکھا دیا۔ اب آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ترک استثناء مرادم قسوتی نئے ہمیں گفتن کے عارض حالتی ترک استثناء انشاءاللہ کو چھوڑ دینا، زبان سے انشاءاللہ نہ کہنے سے مراد سیاہ دلی ہے، خسوتی سیاہ دلی ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک عارضی حالت ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ لفظی نہ ہو بلکہ دلی بھی ہو۔ اگر دل میں بندے کے اگر ہوگا کہ انشاءاللہ کروں گا استثناء کروں گا، تو وہ بات زبان پہ آئے گی، اور اگر دل ہی میں وہ بات نہ ہو تو زبان سے جو ہے آنا کوئی بات نہیں ہے، زبان پہ آئے گا نہیں۔ اس کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں نئے ہمیں گفتن کے عارض حالتیست، اگر زبان پر بھی آ جائے اور دل میں نہ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ قابل قبول نہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو دل کی کیفیت معلوم، میں زمانے کو بے وقوف بناؤں گا، میں اپنے احباب کو بے وقوف بناؤں گا کہ میں ایسا نہیں سوچ رہا تھا، مگر رب کی شان وہ ہے کہ دل میں ہمارے کیا چل رہا ہے میرا مولا جانتا ہے۔ وہ اللہ قلوب کو دیکھتا ہے، انسانی اعضاء کو نہیں دیکھتا، انسانی وجاہتوں کو نہیں دیکھتا، کیفیات کو نہیں دیکھتا، زبان کو نہیں دیکھتا، اللہ قلوب کو دیکھتا ہے۔ اس لیے قلوب کی اصلاح ضروری ہے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لیے کہا کہ بھئی ظاہری حالت اگر زبان پر کسی کے انشاءاللہ آ جائے تو انشاءاللہ آنے کے لیے بات یہ ہے کہ دل میں بھی ہو. دل میں اگر رہے گی انشاءاللہ کی بات تو زبان پہ آئے گی, ذکر یار دل میں رہے گا تو زبان پر بھی آئے گا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر زبان پر بھی آ جائے مگر دل میں نہ ہو تو ایسا استثناء کیا کیا جائے گا. پھر آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی مزید شعر کی وضاحت کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ اہل عرب کا مشہور مقولہ ہے اللسان یسبح والقلب یذبح. زبان جو ہے اللہ اللہ کرتی رہتی ہے لیکن دل تو خونخواری پہ تلا ہوا ہے, دل تو درندہ بنا ہوا ہے, وہ تو چاہتا ہے خونخواری کرے, خونخواری کا متلاشی ہے, لوگوں میں پھوٹ دلا دے, اختلاف دلا دے, اس کا دل تو چلتا ہے بس. خدا کے سامنے آتا ہے لیکن تنہا نہیں آتا, مجموعے کو لے کر آتا ہے, دل میں دنیا سمیٹ کر آتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ قلب و دل کی حالت ایک ہو جائے, دل میں جو کیفیت ہو وہ زبان پر ہو اور جو زبان کی کیفیت ہو وہ دل میں ہو, کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھنے والا ہے. مشکات شریف میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے دنیا کماتے پھریں گے, لوگوں کو اپنی نرمی دکھانے کے لیے دمبے کی کھال پہنیں گے, ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. حاضرین کرام, ظاہر کے ساتھ ساتھ, ظاہر کو شریعت مطہرہ میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہو, ہمارے قلب کی بھی اصلاح ہو. جیسا کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں, یعنی وہ دل ہے. مفہوم حدیث سنا رہا تھا, وہ دل ہے. اگر دل صحیح ہو جائے, درست ہو جائے, سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. الغرض کے قلبی اور لسانی کیفیت ایک ہو جائے بندے کی. اس کے بعد مولانا کہتے ہیں اے بسانہ ورد استثناء بگفت جان او با جان استثناء جفت. فرماتے ہیں اے مخاطب, بارہا ایسے اشخاص کو دیکھا ہوں, دیکھنے میں آیا ہے, دیکھنے میں آئے ہیں, ایسے بارہا اشخاص دیکھنے میں آئے ہیں جو زبان سے استثناء نہیں کہتا, جو زبان سے انشاءاللہ نہیں کہتا مگر اس کی جان ہمیشہ استثناء میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے, اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے, اللہ کی یاد میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے. متذکر بالا جو بھی ہم نے شعر پڑھا تھا, جو زبان سے استثناء کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے, مولانا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایک ایسی بھی جماعت ہے جو زبان سے نہیں کرتی استثناء مگر اس کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے. یہ اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے, اللہ بھی یہی چاہتا ہے. دیکھیے آپ, ایک ہوتی عبادت تو کرنا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پنج وقتہ عبادت چھوڑ دیں. نوافل جو عبادت ہوتی ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ خاموشی میں کیا جائے, وہ میرے اور میرے خدا کے بیچ کی ڈیلنگ ہے, آپ کے ہمارے خدا کے بیچ کا معاملہ ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ اعراف میں ایک مقام پہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور آہستہ اللہ کو پکارا کرو, دعا کیا کرو. اور اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان تو ان کی خالی ہے, زبان پہ کوئی استثناء کا لفظ نہیں ہے, ذکر یار نہیں ہے, مگر وہ اپنے محبوب کی یاد میں گم ہیں. شاید ایسے ہی موقع پہ کہا تھا نمی دانم چے منزل بود, انہیں معلوم نہیں رہتی وہ کس منزل میں, کس کیفیت میں. لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھ رہا ہے مگر وہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں وہ دنیا سے رغبت رکھتا ہے, نہیں رکھتا ہے. وہ دنیا سے گم ہے, غائب ہے, موجود تو ہے لیکن گم ہے. حاضرین کرام, ناظرین کرام, اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں ہر چے کردن از علاجو از دوا
گشت رنجف زو و حاجت ناروا، چونکہ حکمہ نے کہہ دیا تھا ہر یکے ازما مسیح عالمی، ہم لوگ مسیح ثانی ہیں عالم میں، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اپنا تکبر دکھایا تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا، ان طبیبوں نے جو بھی علاج کیا یا دوا دی، بیماری بڑھ گئی اور مقصد پورا نہ ہوا۔ دوا سے شفا ہونے کے بجائے دوا نے الٹا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مولانا آگے بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں، آنکنیزک از مرض چون منہ شد، چشم شاہ از اشک خون چون جو شد۔ وہ فرماتے ہیں وہ باندی بیماری سے بال کے مثل باریک ہو گئی، دبلی ہو گئی، ہزیل ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھوں سے خون کے اشک کے دریا جاری ہو گئے۔ اب وہ رونے لگا کہ اب اس کا عالم یہ ہو گیا کہ دوا دی جا رہی ہے، الٹا دوا اثر کر رہی ہے، وہ اور دبلی ہو رہی ہے اور دبلی ہو رہی ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے پریشان کن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ یہ حکیموں نے جو انشاءاللہ نہ کہا، اس کا وہ لوگ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مولانا اس کے آگے فرماتے ہیں، چون خزاں آید طبیبائے، چون خزاں آید طبیب آب لا شود، دوا در نفع خود گمراہ شود۔ کیا پیاری بات مولانا نے فرمائی۔ جب بیمار کی خزا آتی ہے، جب بیمار کی موت کا وقت آتا ہے، تو طبیب کے عقل جو ہے مار کھا جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، اس پر آبلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ دوا اپنے فائدے کے بجائے الٹی تاثیر کرتی ہے، یعنی نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں، مولانا کا بھی علم دیکھیے آپ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باوجود عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، تمام خوبیوں کا مرکز علم شریعت و علم طریقت کے ماہر عالم ہیں۔ اب وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ الٹی پڑنے لگتی ہے۔ اب فرماتے ہیں، از قضا سرکن گبیں صفرا فزوں، رغن بادام خشکی میں نمود۔ فرماتے ہیں تقدیر سے قضا سے سکنجبین نے سفرے کو زیادہ کیا اور رغن بادام نے خشکی پیدا کر دی۔ سکنجبین جو ہے ایک حلوہ ہوتا ہے جس سے سفرہ ختم ہوتا ہے، اور رغن بادام خشکی کو دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، خشکی اس سے دور ہوتی ہے، تری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب حکیموں نے یہ دوائیں اس کو دیں تو وہ معمولی دواؤں کے نام لے رہے ہیں۔ سکنجبین دیا، اس کا کام سفرے کو ختم کرنا تھا، لیکن اس کا اثر الٹا پڑ گیا۔ مولانا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے بندے جان لے، اے بندے جان لے، یہ دوائیں ایک ذریعہ ہیں، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا رہتا ہے یہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ حکیم اچھا ہے۔ حاضرین کرام، اگر رب چاہے تو آدمی ایک کالی مرچی کھائے تو کھانسی اس کی کم ہو جائے، یا بغیر کھائے کے بھی کم ہو جائے۔ یہ ایک تدبیر ہے، کرنا ہے، لیکن بندے کو اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوا تو کھانا ہے، لیکن شفا کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے، لوگ حکماء کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، کیا آپ کے پاس گارنٹیڈ علاج ہے؟ کیا دوا کا گارنٹیڈ علاج ہے کہ کھاتے ہی کم ہو جائے گا؟ اور بعض حکماء دے بھی دیتے ہیں کہ بھائی گارنٹی ہے، 100% گارنٹی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی انشاءاللہ عز و جل میں تو دے رہا ہوں، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ حالانکہ سکنجبین سے سفرہ ختم ہوتا ہے، سفرہ ختم ہوتا ہے، لیکن جو سفرہ شکن تھا وہ سفرہ پرور ہو گیا، سفرہ فزوں ہو گیا، سفرے کو بڑھانے والا ہو گیا۔ بادام سے خشکی ختم ہوتی ہے، تری آتی ہے، لیکن خشکی بڑھانے والا ہو گئی، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ان کا کلام یہ تھا، ہر یکے ازما مسیح عالمیست، ہم میں سے ہر ایک عالم کا مسیح ثانی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مولانا روم اور کچھ دواؤں کے نام لیتے ہیں۔ از حلیلہ قبض شد
اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد ہمچو نفت۔ فرماتے ہیں حلیلہ تو قبض کی دوا ہے، حلیلے سے قبض دور ہوتا ہے، وہ قبض کشا ہوتا ہے اور اس سے دست جاری ہو جاتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ حلیلے نے الٹا اثر کر دیا، حلیلے نے قبض پیدا کر دیا اور دست آنا بند ہو گئے۔ فرماتے ہیں پانی آگ بجھانے کے بجائے مٹی کی تیل کی طرح آگ بڑھانے والا ہو گیا، سب معاملات الٹے ہو رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں مولانا اس کے آگے، سستی دل شد فزوں خواب کم، سوزش چشم و دل پر درد و غم۔ فرماتے ہیں دل کی سستی بڑھ گئی اور نیند بھی کم ہو گئی، آنکھ اور دل پر درد و غم کی جلن زیادہ ہونے لگی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہے۔ اس فصل کا آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شربت و ادویہ وہ اسباب او، از طبیباں برد یکسر آبرو۔ شربت اور دوائیں اور اسباب مرض نے طبیبوں کی آبرو کھو دی، سب کی آبرو چلے گئی۔ ان کو جو گمان تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم عالم کے مسیحا ہیں، ہر یک ازما مسیح عالمیست، جو ان کا نعرہ تھا کہ ہم میں کا ہر ایک مسیح ثانی ہے، وہ آبرو کھو گئی۔ سارے حلوے دے لیے، ادویات دے لیے، اس کی مزاج اور بگڑنے لگی اور خراب ہونے لگی، وہ بال کی سی باریک ہو گئی۔ اب یہ سارا کچھ مولانا بتلا کر عشق مجازی کے پس منظر میں عشق حقیقی کو بتلانا چاہتے ہیں کہ بندہ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع رہے، بندہ اللہ سے رجوع رہے، جان لے کہ حکیم دوا دے سکتا ہے، صرف اس کا کام ہے، لیکن شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اور جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو ختم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ دوا بجائے نفع دینے کے نقصان دیتی ہے۔ اور یہ بھی جان لے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی ہنر دیا ہے تو وہ اس پر گھمنڈ نہ کرے، اللہ اگر چاہے تو وہ ہنر کو اللہ گہن لگا دے سکتا ہے، وہ ہنر اس کی پہچان کے بجائے اس کے بدنامی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی درس نمبر 17 میں ہم دوسری فصل اس کی جو ہم پڑھ رہے تھے انشاءاللہ تعالی وہ پڑھیں گے کہ طبیبوں کو لونڈی باندی کے معالجے سے عاجز آ جانا اور بادشاہ کو معلوم ہو جانا اور اس بادشاہ کا اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ باب انشاءاللہ تعالی یعنی یہ فصل ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل آنے والے درس میں درس نمبر 17 میں پڑھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات یہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنایا گیا ہے، سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمارے دل اور زبان کی کیفیت کو ایک بنا دے، دل میں بھی تیری یاد ہو، زبان پہ بھی تیری یاد ہو۔ یا الہ العالمین، ہماری زندگیوں کو، ہماری شخصیات کو، ہماری ذاتوں کو مولا سب کے لیے نفع بخش بنا دے۔ مولا چغلی، غیبت، جھوٹ سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جو نشاء اسلامک کی جو کاوش ہے مولا، اس کاوش کو تو قبول فرما لے، اس کا 2 جہاں میں بدلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی درس نمبر 17 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔